کیا قیام پاکستان کے بعد پاکستان درست انداز میں ایک اسلامی فلاحی ریاست بن سکا؟ گزشتہ 76 برسوں میں پاکستان میں اسلامک آئین تو نافذ العمل ہو گیا، سیاسی جماعتیں ریاست مدینہ بنانے کا نعرہ تو لگاتی رہیں، مگر پاکستان کبھی بھی صحیح معنوں میں ریاست مدینہ نہ بن سکا۔ نیشنل یوتھ کنونشن سے خطاب میں آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا بھی ذکر کیا۔ حضرت عمر فاروق کے بنائے گئے قوانین کا بہت تذکرہ ہوتا ہے، مگر پاکستان میں کبھی بھی ٹرو اسپرٹ میں خلیفہ دوم کے بنائے گئے قوانین لاگو نہیں کیے گئے، نہ ہی ہمیں کبھی صحیح معنوں میں بتایا گیا کہ وہ کون سے قوانین تھے جن کی بنیاد پر خلیفہ دوم نے اسلامی فلاحی ریاست چلائی۔ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بنائے گئے قوانین دنیا کے مغربی ممالک میں نافذ العمل ہیں، جن میں ڈنمارک کی مثال ہم سب کے سامنے ہے، جہاں ان قوانین کو عمر لاز کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ خلیفہ دوم نے سب سے پہلے ریاست کے امور چلانے کے لیے دیوان کی بنیاد رکھی۔ دیوان ایک سرکاری بیوروکریسی کا نظام تھا جس کے تحت ٹیکس جمع کرنے، وسائل اور سرکاری خزانے کی تقسیم کے ساتھ سماجی خدمات کی انجام دہی سب سے اہم تھی۔ دیوان کو مختلف ڈپارٹمنٹس میں تقسیم کیا گیا تھا، جس کے تحت نظام کو ایک سینٹرل اتھارٹی کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا تھا تاکہ کارکردگی کو بہتر بنایا جا سکے۔ بیت المال کا قیام اسلامی تاریخ میں سب سے اہم گردانا جاتا ہے۔ بیت المال وہ نہیں جس کا تذکرہ ہم آئے روز پاکستان میں سنتے ہیں۔ بیت المال اسلامی حکومت کے خزانے کا انتظام سنبھالتا تھا۔ بیت المال ٹیکس اکٹھا کرنے اور اسلامی ریاست کے انتظامی امور چلانے کے ساتھ جہاں ضرورت ہو وہاں سرکاری مال تقسیم کرنے کا بھی ذمہ دار تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بنائے گئے نظام کے تحت اسلامی معاشرے میں سوشل جسٹس سسٹم اور برابری کو پروان چڑھانے میں مدد ملی، کیونکہ سرکاری خزانے کو صرف اس جگہ استعمال کیا جاتا رہا جہاں سب سے زیادہ ضرورت ہوتی تھی۔ دیگر اہم ریاستی امور کی بات کی جائے تو خلیفہ دوم نے نظام عدل کی بنیاد رکھی، جس کا اہم نقطہ اسلامی قوانین کا نفاذ تھا۔ یہ نظام انصاف، غیر جانبداری اور احتساب کے اصولوں پر مبنی تھا۔ ججوں کا تقرر اسلامی قوانین کے بارے میں ان کے علم اور ان کی قوانین کو منصفانہ انداز میں لاگو کرنے کی صلاحیت کی بنیاد پر کیا جاتا تھا۔ اسلامی ریاست کی فلاح کے لیے خلیفہ دوم کے دور میں زکوٰۃ کے نظام کو باقاعدہ طور پر لاگو کیا گیا۔ امیر افراد کو ضرورت مندوں کی مدد کے لیے اپنی دولت کا ایک حصہ عطیہ کرنے کی ضرورت پر زور دیا گیا تھا، جس سے سماجی انصاف کو فروغ دینے اور غربت کے خاتمے میں مدد ملی۔ اقلیتوں کے تحفظ کو اسلامی فلاحی ریاست میں سب سے اہم درجہ حاصل تھا۔ قوانین کو اس انداز میں مرتب کیا گیا تھا جس سے ان کے تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے۔ غیر مسلموں کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی مکمل اجازت تھی اور اسلامک ریاست ان کو تحفظ فراہم کرتی تھی۔ تعلیم کی اہمیت کو بھی تسلیم کرتے ہوئے ایک ایسے نظام کا قیام عمل میں آیا جو معاشرے میں تمام افراد کے لیے میسر تھا، تاکہ سماجی فاصلہ کم ہو سکے اور اسلامی معاشرے کو مضبوط کرنے کا ذریعہ بنے۔ دیگر اہم امور جن کا تذکرہ کرنا ضروری ہے، ان میں اسلامی کیلنڈر کی تشکیل اور عوامی اہمیت کے ترقیاتی کاموں کا نظام متعارف کرانا شامل ہے۔ یہ عمر لاز پاکستان میں تو کم ہی نظر آ رہے ہیں، مگر مغربی ممالک ڈنمارک، سویڈن اور دیگر یورپی ممالک میں ٹیکس اور سوشل سیکیورٹی کا نظام آج بھی نافذ العمل ہے، جس کا بنیادی مقصد معاشرے کے کمزور افراد کو پہلے سے مضبوط اور مستحکم کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ کے ساتھ اسلامی ریاست کا وہ کانسیپٹ جو میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا، اپنی جان جوکھوں میں ڈال کر اللہ کے جس دین کی آبیاری کی، مقتدر اعلیٰ اللہ کے نائب اور خلیفہ کی حیثیت سے ریاست طیبہ کی جو بنیاد رکھی، اللہ کے قوانین نافذ کرنے کے لیے جدوجہد کی، اور پھر نائبین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس انداز میں اس کو آگے لے کر چلے، پاکستان کے حصول کے پیچھے بھی یہی نصب العین تھا۔ محض زمین کا ٹکڑا حاصل کرنا مقصود نہیں تھا۔ اسی تناظر میں دیکھا جائے
تو آج کی تاریخ میں سپہ سالار کا خطاب بہت اہمیت کا حامل ہے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے پھر سے قیام پاکستان کی وجوہات اور اس کے وجود کے مقاصد کو جانچنے اور پرکھنے پر زور دیا ہے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے نوجوانوں کو تلقین کی ہے کہ ہماری اور پاکستان کی بقا ہمارے دین میں ہے۔ ہمیں مایوسی اور بے رحروی کو چھوڑ کر دین اسلام کو صحیح معنوں میں اپنانا ہوگا، اور اللہ اور اس کے رسول کے بنائے ہوئے قوانین کو ہمیں ریاست پاکستان اور اپنی زندگیوں میں اپنانا ہوگا۔